بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے زیادہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آئیے ایک بار درود پاک کی فضیلت پھر سے سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے زیادہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم روزانہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنائیں، کیونکہ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، مگر اس سے پہلے آج کا سوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے کہ دعائے قنوت وتر کی کون سی رکعت میں پڑھی جاتی ہے؟ دعائے قنوت وتر کی کون سی رکعت میں پڑھی جاتی ہے؟ یہ کڈس مدیجہ کے ناظرین سے سوال ہے۔ تو مدیجہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، مگر اس سے پہلے ہمارا پہلا سیگمنٹ کس چیز کا ہوتا ہے؟ جی، تلاوت قرآن پاک۔ جی، تلاوت قرآن پاک جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ تلاوت قرآن پاک کو ادب و احترام سے سنیں، اور تلاوت قرآن پاک کا ادب یہ ہے کہ اس کے جب وہ ہو یعنی تلاوت قرآن پاک کری جائے تو ہاتھوں کو مان لیا جائے، سروں کو جھکا لیا جائے اور آنکھوں کو بند کر کے خاموشی سے تلاوت قرآن پاک کو سنا جائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی ڈھیر برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، فالمدبرات امرا، یوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها
خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. غفران بھی اللہ پاک آپ کو بار بار مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچوں کی شان، بچوں کی شان، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے ہاں
شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، یہ کس شہر والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار، ہم بھی ہیں کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار، ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے حسن ہے سخاوت کی دھوم عالم میں حسن ہے کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہیں کہ تم بھی ہو ایک ریزہ خوار، ہم بھی ہیں انہیں کہ تم بھی ہو ایک ریزہ خوار، ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے امیدوار، ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ مدینہ کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف۔ جی میں ہوں فاطمہ طاہرہ من جنابال سے پیار پہ رمضان بھائی، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے تیسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ اور آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد احمد اتاری ہے، میں سردار آباد سے بول رہا ہوں۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ دعائے قنوت وتر کی تیسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ آج میں آپ کو مدنی مقصد بھی سناؤں گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد عادل ہے، میں نوابشاہ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب تیسری رکعت، جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ مدینہ کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، پیارے بچوں اور کڈز، مدینہ کے ناظرین، آج ہم جو واقعہ سننے والے ہیں وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور
ہمیں اس واقعے سے ایک نیکی کے بارے میں معلوم ہوگا، تو کہیں نہیں جانا ہے، اپنے سیگمنٹ کے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ساری اچھی باتیں معلوم ہوں گی۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ پیارے بچوں، واقعہ ہے حضرت جنتی صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کن کا واقعہ ہے؟ حضرت ابو درداء، جی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو بچوں واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ کثیر بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں شہر نبی مدینہ پاک سے ایک حدیث سننے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا ہوں۔ کہاں سے آیا ہوں؟ شہر نبی یعنی مدینہ پاک سے ایک حدیث سننے کے لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق میں آئے، اور مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اور میں یہاں کسی اور ضرورت سے نہیں آیا۔ یہ سن کر جنتی صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص علم کی طلب میں یعنی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے گا تو اللہ پاک اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا، اور بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے بازوؤں یعنی پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ جو شخص یہ آج کے واقعے میں ہم نے سیکھی کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص علم کی طلب میں یعنی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے یعنی تو اللہ پاک اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے جانا بھی جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر اللہ پاک چلاتا ہے اس بندے کو، اور بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے بازوؤں یعنی پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور بے شک علم کے لیے عالم کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اور مچھلیاں پانی کے اندر مغفرت یعنی بخشش کی دعا کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہی ہے جیسے کہ 14ویں رات کی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ اور یقین رکھو کہ علماء کرام انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث یعنی جانشین ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث یعنی وراثت دینار و درہم دولت نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث وہ وراثت تو علم ہی ہے، تو جس نے اس کو لیا اس نے بہت بڑا حصہ لیا۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، آج کے واقعے میں ہم نے کس بارے میں سنا کہ علم کی فضیلت کے بارے میں، علم حاصل کرنا بھی کیسے، علم حاصل کرنے کے لیے جو کسی راستے پر چلے گا تو اللہ پاک اس کو جنت کے راستے میں سے ایک راستے پر چلائے گا، اور فرشتے اس کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے ہیں اس طالب علم کے لیے، اور علماء کرام انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث یہ تو نہیں مال و دولت وہ دینار وغیرہ تو نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث یعنی وراثت تو علم ہی ہے، تو جس نے اس کو لیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ اور ایک اور بات بھی یہاں پہ بتاتا ہوں میں آپ کو کہ اور عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہی ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یقین رکھو کہ علماء کرام انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث یعنی جانشین ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث وراثت دینار و درہم یعنی دولت نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث یعنی وراثت تو علم ہی ہے، تو جس نے اس کو لیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، اب اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ علماء کرام انبیاء کرام علیہ السلام کے جانشین ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے اس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اور مچھلیاں پانی کے اندر بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کریں اور اسے خوب پھیلائیں۔ پیارے بچوں، آج جو ہمیں اس واقعے سے نیکی کے بارے میں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ ہم ہمارے پیارے دین اسلام کا علم حاصل کریں، اور اس کے ذریعے
سے خود بھی گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عالم دین علم دین حاصل کرنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. پیارے بچوں اور کرسمس ٹیچر کے ناظرین, آج ہم نے عالم کی فضیلت بھی سنی کہ عالم انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں, اور بھی مختلف چیزیں سنی. تو آخر میں ہم نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا شوق بھی عطا فرمائے اور اسے پھیلانے کی توفیق بھی عطا فرمائے, ماشاء اللہ. بتیجے کے ناظرین, یہاں پر آئیے کچھ سوالات بھی کر لیتے ہیں ہم. اچھا یہ بتائیں کہ وہ بندہ جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث سننے کے لیے آیا تھا, تو اس کو کوئی اور ضروری کام بھی تھا, کون بتائے گا؟ یعنی وہ دمشق آیا تھا, مدینہ پاک سے وہ دمشق آیا تھا, تو اس کو کوئی کام تھا یا بس ایک حدیث سننا آیا تھا؟ جی چلیں غلام مصطفیٰ بھائی سے پوچھتے ہیں. ایک حدیث سننا آیا تھا. جی وہ بس ایک حدیث سننا آیا تھا, ضرورت اس کو کوئی نہیں تھی, مطلب یوں کہ وہ کسی اور ضروری کام سے نہیں آیا تھا, وہ بس ایک حدیث پاک سننا آئے تھے. چلیں اب اگلا سوال کر لیتا ہوں میں. جی اچھا یہ بتائیں کہ انبیاء کرام علماء کرام انبیاء کرام کے کون ہیں؟ جی چلیں آپ ہی بتائیں. وارث یعنی جانشین ہے, ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. نتیجے کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں کچھ کاز کی طرف. جی میرا نام میراوے نعمت ہے, میں بخار سے بول رہی ہوں. رمضان بیان میں آپ کو شاعر کا جواب بتاؤں. جی دعا قنوت فجر کی آخری رکعت میں آتی ہے کہ ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے, ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میری عمر 8 سال ہے, میرا نام سعد طاری ہے. سوال کا جواب دعائے قنوت وتر کے تیسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے. ماشاء اللہ آپ کا جواب بھی درست ہے, ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام حسن رضا ہے, میں میر پور خاص بول رہا ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. ماشاء اللہ آپ کو پروگرام اچھا لگتا ہے تو اسے دیکھنے کی دعوت عام کیجیے. بندیشہ کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال. بچوں کی شام, بچوں کی شام. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال, اور آج ہمارے ساتھ ہیں کچھ پنجاب کے شہر فیصل آباد, جنگ, اور گجرات, اسلام آباد, راول پنڈی, پاک پتن شریف اور ملتان, اور بھی مختلف شہر ہیں. چلیں بڑھتے ہیں اور کسی کو یہاں سے بیچتے ہیں میگنیٹ کو تھرو کرنے کے لیے. جی چلیں آپ ایک کام کریں, انس بھائی کے جو برابر میں ہیں وہ چلیں, آپ اس سائڈ. جی آپ جائیں وہاں سے میگنیٹ لیں اور پھر اس کو تھرو کریں. جی چلیں میگنیٹ, جی چلیں ادھر دیں. میگنیٹ آ گئی آپ کے پاس, آپ پیچھے آئیں تھوڑا. جی پیچھے آئیں. جی آپ تھرو کریں, دیکھتے ہیں کس شہر پہ جاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس شہر کے بارے میں سنیں گے. جی تھرو کریں, پھینکیں. ارے زور سے نہیں پھینکنا, چلیں تھرو. جی ہتھیلی پہ رکھ کے پھینکیں اور مارنا نہیں ہے. جی بھاولپور. جی چلیں آپ بھی اپنی جگہ پہ آ جائیں. سفیان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, بھاولپور کے بارے میں سنتے ہیں. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر اوچ شریف ضلع بھاولپور کے ایک فیمس بزرگ حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں. آپ 595 ہجری میں ملک ازبکستان کے علاقے بخارا میں پیدا ہوئے. آپ سہروردی سلسلے کے بزرگ ہیں. آپ کا انتقال جمادی الاولیٰ کی 19 تاریخ 690 ہجری میں ہوا. آپ کا مزار مبارک اوچ شریف ضلع بھاولپور پنجاب پاکستان میں موجود ہے. آپ کے مزار پاک پر دعائیں قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جی آپ کا انتقال جمادی الاولیٰ کی 19 تاریخ اور 690 ہجری میں ہوا. جی یہ ہے جمادی الاولیٰ. جی پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین, آج ہم نے سنا
حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں. جی بچوں، پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر اوچھ شریف ضلع باولپور کے ایک فیمس بزرگ حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں. اور ماشاء اللہ انہوں نے بتایا کہ آپ سہروردی سلسلے کے بزرگ تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس سلسلے کے بزرگ تھے؟ سہروردی. جی سہروردی سلسلے کے بزرگ تھے. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال جمادی الاولیٰ کی 19 تاریخ 690 ہجری میں ہوا. اور آپ کا مزار مبارک اوچھ شریف ضلع بھاولپور پنجاب پاکستان میں ہے. اور آپ کے مزار پاک پر دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. ماشاء اللہ. سفیان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. مدینہ کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے پیٹس کارنر. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں، اپنے سیگمنٹ پیٹس کارنر کے ساتھ میں ہوں محمد حمزہ اتاری. پیارے بچوں، کیا اسے آپ دیکھ رہے ہیں نا؟ کیا آپ جانتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، اسے بطخ کہتے ہیں. آئیے آپ کو بطخ کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ باتیں بتاتے ہیں. بچوں، بطخ کو عربی میں البتتو کہتے ہیں اور انگلش میں ڈک کہا جاتا ہے. بچوں، انہیں برڈس کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کچھ ڈسٹینس تک فلائی کر سکتی ہیں. یہ برڈ فیملی اینٹیڈائی سے تعلق رکھتی ہے، جس میں ان کے ساتھ سوانس یعنی ہنس اور گیس رانچ ہنس بھی موجود ہیں. سوانس اور گیس کی طرح ڈک بھی انہی کے جیسے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان دونوں برڈس کے مقابلے میں ڈک کی نیک اور ہائٹ چھوٹی ہوتی ہے. ڈک کو ایکواٹک برڈ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر واٹر یعنی پانی میں رہتی ہیں. ایکسپرٹ کے مطابق پوری دنیا میں ڈک کی تقریباً 120 اسپیسیز موجود ہیں یعنی اقسام موجود ہیں. بچوں، بطخ کھانا حلال ہے. حضرت عبداللہ بن رویس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے بطخ کا گوشت کھانے کے لیے پیش کیا. ڈک کو کھانے کے لحاظ سے اومنیورس کہا جاتا ہے. یہ بہت چھوٹے یعنی ٹینی اینیملز یا پھر ایکواٹک پلانٹس یعنی پانی میں موجود پودے مچھلیاں اپنے فوڈ کے لیے استعمال کرتی ہیں. پیارے بچوں، ڈک کو تیرنا آتا ہے اور صرف تیرنا ہی نہیں بلکہ غوطہ بھی لگانا آتا ہے یعنی ڈائیو کرنا. ان میں سے کچھ ڈکس گہرے پانی میں 10 سے 65 فیٹ تک ڈائیو کر سکتی ہیں. پیارے بچوں، پرندے کی چونچ کو بیک کہتے ہیں اور ڈک کی بیک کا اسٹرکچر آگے کی جانب بڑا ہوا ہوتا ہے اور تھوڑا پھیلا ہوا ہوتا ہے جسے پیکٹن کہا جاتا ہے. پیکٹن سے انہیں پانی پینے اور فوڈ کو گرپ کر کے کھانے میں آسانی رہتی ہے. اس کا وزن 1 kg سے 1.5 kg تک ہو سکتا ہے اور چونچ سے دم تک لمبائی 2 فیٹ تک ہو سکتی ہے. ڈک کو خوبصورت پرندہ ہونے کے علاوہ گوشت اور انڈوں کے لیے بھی پالا جاتا ہے. اللہ پاک نے کچھ بطخ ایسی بھی پیدا کی ہیں جو ہوا میں اڑ بھی سکتی ہیں. کچھ ایکسپرٹس کے مطابق 800 مائلز تک اڑ سکتی ہیں بلکہ 8 گھنٹے تک لگاتار اڑ سکتی ہیں. ان کی زندگی ایکسپرٹ کے مطابق قریب 10 سال تک ہو سکتی ہے. پیارے بچوں، ڈک فرینڈلی نیچر رکھتی ہے، اسی وجہ سے انہیں گھر، ایگریکلچر فیلڈز اور فارم ہاؤسز میں آسانی سے پالا جا سکتا ہے. یہ بہت سارے کلر میں موجود ہیں جیسا کہ میل ڈک ریڈ، وائٹ، بلو، گرے، جبکہ فیمیل ڈک زیادہ تر براؤن کلر میں پائی جاتی ہیں. جی تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ بطخ اللہ پاک کی بہترین تخلیق ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے میں ہماری مدد فرمائیں. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں اور قسمتی شے کے ناظرین، آج ہم نے سنا پیٹس کارنر میں کس کے بارے میں؟ ڈک کے بارے میں. اچھا، یہ کون بتائے گا کہ اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ ڈک کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ یہ آپ نے سنا ہوگا، اس میں بتایا گیا یعنی ڈک کے کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کتنی قسم کی ڈکس پائی جاتی ہیں. جی چلیں ہمارے غفران بھی بتائیں گے. جی، ڈک کی 150 قسم ہوتی ہے، 150 اقسام ہوتی ہیں. تقریباً 150. تقریباً 150. جواب درست ہے. اچھا، یہ کون بتائے گا کہ ڈک کا وزن کتنا ہوتا ہے تقریباً؟ 1 kg. جی پیکج میں جو بتایا گیا. جی چلیں آپ بتائیں، آپ کے ہاتھ میں مائک ہے. 1.5 kg. جی 1.5 کیا ہوتا ہے؟ کے جی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ kg. کے جی. چلیں 1.5 kg بھی ہو سکتا ہے اور
2 kg بھی ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. مدیشے کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں کال کی طرف. جی میرا نام محمد احمد رضا ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. آج کے سوال کا جواب دعائے قنوت وتر میں آخری رکعت میں پڑھی جاتی ہے. رمضان بھائی مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ خیرا. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو پروگرام بچوں کی شام اچھا لگتا ہے تو اسے دیکھنے کی دعوت عام کیجیے. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام فضان رضا ہے اور میں شیخ پورا سے عرض کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے ویتر کی تیسری رکعت میں. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے جواب دیا وتر کی تیسری رکعت میں اور آپ کا جواب ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام سبیحہ طاریہ ہے اور میں شیخ پورا سے عرض کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام فاطمہ عمران ہے. میں خانپور سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے وتر کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. ہر صحابی نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام عزت طاریہ ہے. میں ملتان سے بول رہی ہوں. آپ مجھے یہ والا کلام سنا دیں. تو کجا من کجا. کڈ منی چینل ہمارا منی چینل. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غفران بھائی آپ سنانا چاہیں گے؟ جی غفران بھائی کو دیں. 2 شعر سنائیے گا. جی. تو امیر گھروں میں فقیر جاں. تو امیر گھروں میں فقیر جاں. تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب. تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب. تو عطا ہی عطا. تو کجا من کجا. تو کجا من کجا. تو کجا من کجا. تو کجا من کجا. ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے. تیرا تصور مجھے تھامنے آئے. تیرا تصور مجھے تھامنے. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. تو جزا میں رضا. تو کجا من کجا. تو کجا من کجا. تو کجا من کجا. تو کجا من کجا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. ماشاءاللہ. جی مشہد بھائی کی طرف چلتے ہیں اور مشہد بھائی سے اور 2 شعر سن لیتے ہیں. جی اس سے اگلے. جی جی اسی کا نام کے 2 شعر. تو کو جا من کو جا. تو کو جا من کو جا. تو
رتبہ تیرا خیر البشر، رتبہ تیرا آواز حق، خطبہ تیرا آواز حق، خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعین، آفاق تیرے سامعین، یا رحمت للعالمین، تو کو جا من کو جا، 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 الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، نوری امام ہے تیرا، نوری امام ہے تیرا، ممبر تیرا عرش بری، ممبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کو جا من کو جا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سیگمنٹ بزرگوں کے عقیدے میں ایک بہت بڑے بزرگ رحمت اللہ علیہ کا مبارک عقیدہ سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، ایک مرتبہ باپردہ عورت ولیوں کے سردار حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنا بیٹا لے کر حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی کہ میرے اس بچے کو آپ سے بڑی محبت ہے، اس لیے میں اسے اللہ پاک کی اور پھر آپ کی حفاظت میں دیتی ہوں۔ بچوں، غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کی عرض قبول فرما لی اور اس بچے کو بزرگوں کے طریقے پر عبادتیں کرنے کا حکم فرمایا۔ پھر کچھ دنوں بعد اس کی ماں اپنے بچے کو ملنے کے لیے آئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ کمزور ہو گیا ہے اور جو کی روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے۔ بیٹے کو دیکھنے کے بعد پھر جب وہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی تو دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں، جس کو آپ رحمت اللہ علیہ کھا چکے ہیں۔ سب دیکھنے کے بعد اس عورت نے کہا، اے میرے سردار، آپ خود تو مرغی کھاتے ہیں اور میرے بیٹے کو جو کی روٹی کھلاتے ہیں۔ اسی وقت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ان ہڈیوں پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور فرمایا، قومی بِإِذْنِ اللَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یعنی اس اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا جو پوسیدہ پرانی ہڈیوں کو زندہ فرماتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ رحمت اللہ علیہ کی اس حکم پر فوراً وہ مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور آواز نکالنے لگی۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس عورت سے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس درجے کو پہنچ جائے گا تو پھر جو جی چاہے کھائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ اللہ پاک نے انہیں کھائی ہوئی مرغی کو دوبارہ زندہ کر دینے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ تبھی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے کھائی ہوئی مرغی کی ہڈیوں پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ کر اسے زندہ ہونے کا فرمایا تو وہ زندہ ہو گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے عقیدوں پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کچھ ودیشہ کے ناظرین، ماشاء اللہ انہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں اپنا
बुज़ुर्गों के अक़ीदे एक सेगमेंट किया माशाल्लाह। इसमें हमने एक अक़ीदा सुना कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक वाक़या भी सुना कि एक बापर्दा औरत अपने वो गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास अपना बेटा लेकर आई, और उसके बाद जब वो कुछ दिनों बाद मिलने आई तो देखा कि वो जो बच्चा है वो कमज़ोर हो गया और वो जौ की रोटी खा रहा है। और आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास सामने मुर्गी की कुछ हड्डियाँ रखी हुई जो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह खा चुके थे। तो मदीजे के नाज़रीन माशाअल्लाह ये अक़ीदा भी सुना इसके बारे में हमने। तो मदीजे के नाज़रीन इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। और आज के सवाल का जवाब था तीसरी रकात में जिन्होंने नहीं जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल।